إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية صلوات بر محمد وآل محمد رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین. چلے سرکار ختمی مرتبہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. ایک بار اور مل کے یا وجیہا اشفع لنا. آجات کی برابری کے لیے مولا کے ظہور کے لیے یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. مل کے صلوات بید محمد و آل محمد. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب المشرقین و رب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. مل کے بلندر صلوات بید محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرجهم. سورہ رحمان سے ایک پیراگراف پڑھا ہے میں نے آپ کی خدمت میں. سورہ نمبر ہے 55. 5 اور 5 کی عدد سے آپ کو یاد رہے گا انشاءاللہ یہ. اور آیت نمبر 17 سے آیت نمبر 23 تک یہ پنجتن پاک کا قصیدہ ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے پڑھا ہے. ذکر ان آقا و سرکار کا ہے کہ اگر وہ نہ ہوتا اور اگر ان کا وجود مطہر نہ ہوتا تو جہاں میں کچھ بھی نہ ہوتا. آدمی کی کیا اوقات آدم نہ ہوتے
اگر حضور مکرم نہ ہوتے، نہ قرآن کا نزول ہوتا، نہ تلاوتیں ہوتی، نہ ریاضتیں ہوتی، نہ عبادتیں ہوتی، نہ این ہوتا، نہ آ ہوتا، نہ چنی ہوتا، نہ چنا ہوتا، نہ کوئی گناہگار ہوتے، نہ شفاعت کا کاروبار ہوتا، نہ کوئی یوسف ہوتا، نہ ہی کوئی خریدار ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا اگر سرکار نہ ہوتے تو ارشاد اقدس الہی کہ رب المشرقین و رب المغربین، وہ دو مشرقوں کا رب ہے، دو مغربوں کا رب ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اللہ نے اس سے پہلے کہا مرج البحرین یلتقیان، ہم نے دو سمندروں کو آپس میں ملا دیا ہے، بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان ایک حد فاصل ہے کہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان سمندروں سے ہم نے لولو بھی خارج کیے، مرجان بھی خارج کیے ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دیکھیں اب اس پہ بہت گنجائش ہے کہ بات ہو سکے۔ اب خود قرآن کا یہ اعجاز ہے، میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں، اپنی ٹوٹی بوٹی زبان میں کچھ عرض کر رہا ہوں۔ فرض کیجئے ہر دو جملوں بعد میں آپ سے کہوں آپ سن رہے ہیں نا، پھر دو جملوں بعد کہوں آپ سن رہے ہیں نا، پھر دو جملوں بعد کہوں آپ سن رہے ہیں نا، تو ایک موقع پر آپ کہیں گے کہ قبلہ جی ہم سن رہے ہیں، کچھ آگے بھی تو بیان فرمائیے گا آپ ہے۔ تو اگر ایک ہی جملہ خطیب کی گفتگو میں تکرار ہوتا رہے تو اس سے کلام میں نقص پیدا ہوتا ہے، لیکن فبأي آلاء ربكما تكذبان، یہ قرآن کی ذرا عظمت سمجھ میں آ جائے۔ پہلے مل کے صلوات بھیجیں سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ 31 مرتبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دہرایا ہر جنت کی نعمت کا ذکر فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر جنت کی نعمت کا ذکر فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ یہ خالق اور مخلوق کے کلام کا فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ اگر ہم ایک بات کی تکرار کریں تو کلام میں نقص ہو جائے، اور اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ تکرار کرے تو اسی کلام میں کمال پیدا ہو جائے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا رب المشرقین، پڑھے لکھے لوگ تشریف فرمائے ماشاءاللہ، اور پروفیشنلز ہیں، آپ دنیا دیکھے ہوئے لوگ ہیں، آپ کے سامنے ساری دنیا ہے آپ کے موبائل پر۔ رب المشرقین و رب المغربین، اللہ نے کہا وہ دو مشرقوں کا رب ہے، دو مغربوں کا رب ہے۔ سورہ رحمان میں فرمایا دو مشرق ہیں دو مغرب ہیں۔ سورہ مزمل 73واں سورہ قرآن کا، اور آیت کا نشان ہے 9، اور 9 کی عدد سے آپ کو آیت یاد رہے گی، بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کا عدد ہے یہ۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذوا وکیلا، وہ ایک مشرق کا رب ہے، ایک مغرب کا رب ہے، دو مشرقوں کا نہیں۔ سورہ مزمل میں فرمایا ایک مشرق کا رب ہے، ایک مغرب کا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کو اپنا نگہبان بنا کے رکھو۔ سورہ معارج 70واں سورہ قرآن کا، اس کی 40ویں آیت ہے، فلا اقسم برب المشارق والمغارب، میں قسم کھاتا ہوں بہت سارے مشرقوں کی اور بہت سارے مغربوں کی۔ قرآن ہے یہ۔ تو سورہ رحمان میں کہا دو مشرق ہیں دو مغرب ہیں، سورہ مزمل میں کہا ایک مشرق ہے ایک مغرب ہے، سورہ معارج میں کہا بہت سارے مشرق ہیں بہت سارے مغرب ہیں۔ ابن ابی الکوا، اب نام اس کا یہ ہے تو میں کیا کروں، بہرحال بڑا منافق تھا، اور پہنچا مولا علی علیہ السلام کے پاس، امیر بیان کے پاس، اور کہا علی مجھے لگتا ہے قرآن میں اختلاف ہے۔ مولا نے کہا وہی حکم، وائی ہو تجھ پر، تجھے کیا خبر کہ اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ کہا علی اللہ کہیں کہتا ہے ایک مشرق ہے ایک مغرب، کہیں کہتا ہے دو مشرق دو مغرب، کہیں کہتا ہے بہت سارے مشرق بہت سارے مغرب۔ اب میرے مولا امیر بیان نے، اب میں یہیں سے جڑ جاؤں گا سرکاری ختمی مرتبہ، مولا نے بیان فرمایا دیکھ ایک مشرق ایک مغرب، سورج طلوع ہوا ایک مقام سے، سن رائز بھی ہے سن سیٹ بھی ہے، یہ ایک مشرق ہے ایک مغرب ہے آج کے دن کا۔ لیکن آپ جانتے ہیں، آج کی دنیا یہ جانتی ہے کہ جہاں سورج طلوع ہو رہا ہے اسی لمحے کسی مقام پر غروب بھی ہو رہا ہے، اور جہاں سورج غروب ہو رہا ہے تو اسی لمحے کسی اور مقام پر طلوع بھی ہو رہا ہے۔ دو مشرق و دو مغرب ہو گئے، ایک جگہ کا مشرق ایک جگہ کا مغرب، پھر دوسری جگہ کا مغرب ایک جگہ کا مشرق، ایک دن میں دو مشرق دو مغرب ہو گئے۔ تو ایک مشرق ایک مغرب ہے ایک مقام کے حساب سے، دو مشرق دو مغرب اسی لمحے ایک جگہ مشرق ایک جگہ مغرب، اور پھر اسی لمحے جب دن ختم ہو جائے تو ایک جگہ مغرب دوسری جگہ مشرق۔ پھر مولا نے فرمایا کہ زمین کی، اب یہ کلام مولا علی سے استفادہ ہوتا ہے، بین السطور ہے بات، کہ زمین کی اپنی ایک حرکت ہے۔ آج اگر 7:47 پر، جو تقریباً میں نے دیکھا تھا 7:37 پر سن سیٹ تھا مغرب، تو کل ہے 7:38 پر، پھر 7:39 پر، پھر وہ بدل جائے گا دوبارہ سے۔ تو ایک سال میں
360 الگ الگ پوائنٹس ہیں، مشرقوں کے بھی مغربوں کے بھی. کاش میری بات پہنچ سکے، میں کچھ کہنے لگا ہوں. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نظام ہے. آج کی جو تاریخ ہے نا 1 سپٹمبر مثال کے طور پر، تو 1 سپٹمبر کو جو سن رائز ہے اور سن سیٹ ہے 2024 میں، 2025 میں بھی 1 سپٹمبر وہی سن رائز ہوگا، وہی سن سیٹ ہوگا. اس لیے نماز کا کیلنڈر بدلتا نہیں ہے. وہ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے تاریخیں چینج ہوتی ہیں، لیکن جارجن کیلنڈر کے اعتبار سے جو آج ہے فجر کا وقت، 2025 میں بھی 1 سپٹمبر وہی وقت ہوگا. نہیں 2025 کی بات نہیں کر رہا، 1000 سال پہلے چلے جائیے وہی وقت ہوگا. یہ ہے فبی آلاء ربکما تکذبان. تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نظام اور سسٹم ہے نا اس میں. تو 365 مشرق 365 مغرب. امام نے کہا لیکن یہ تو ظاہر ہے، اب باطن سن لے. تھوڑا سا میں نے قرآنی مباحث آج چھیڑنے کی کوشش کی ہے، میں آ رہا ہوں اپنے موضوع پر. امام نے کہا یہ تو ظاہر ہے، پھر باطن بھی ہے. باطن یہ ہے کہ مشارق سے مراد انبیاء ہیں، بہت سارے مشرق. مغارب سے مراد اوسیاء ہیں. مشرق سے جو چلتا ہے وہ مغرب تک پہنچتا ہے. امام نے فرمایا مشرق سے مراد ہیں انبیاء، بہت سارے مشرق، اور بہت سارے مغربوں سے مراد ہیں ان کے اوسیاء. پھر فرمایا مشرقین و مغربین. مشرقین سے مراد محمد و علی ہیں، مغربین سے مراد حسن و حسین ہیں. یہ تعویل ہے، یہ تعویل ہے. مشرقین سے مراد محمد و علی، مغربین سے مراد حسن و حسین. جو محمد و علی سے چلا ہے وہ حسن و حسین تک پہنچا ہے. اور اب آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اگر کسی کو ایک مشرق اور ایک مغرب دیکھنا ہو تو غدیر کے میدان میں چلے کہ جب ایک مشرق نے مغرب کو ہاتھوں میں بلند کر کے کہا من کنت مولا، یولی تو یہ اس کی تعویل ہے. اور دیکھیں امیر بیان کو امیر المومنین علی بن ابی طالب السلام، اہل بیت اطہار علیہ السلام کو مشرق و مغرب جو تعبیر کیا گیا اس کی وجہ ہے. تعویل میں اس کی وجہ ہے. تعویل میں اپنے مزاج سے نہیں کر سکتا، یہ یاد رکھیے گا. تعویل کے لیے قال الباقر و قال الصادق ہونا چاہیے. میرا موڈ یہ ہو رہا ہے تو قرآن کی تعویل یہ نہیں ہو سکتا، اس کے لیے حدیث ہونی چاہیے. مشرق و مغرب کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ گویا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ قطب عالم امکان، عالم امکان ہے نا پورا نظام، اس کا سینٹر، مرکز خود مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں جو اپنے لیے تعبیر کہی ہے کہ پورے نظام کائنات کا مرکز. علی نے کہا کہ میری حیثیت ویسے ہے کہ جیسے ان کی چھوٹی عقلوں میں مولا علی نے وہ مثال دی تھی کہ جیسے چکی چل رہی ہو اور اس کے درمیان کی جو کیل ہے نا، نیوکلیس علی ابن ابی طالب ہے. علی قطب عالم امکان ہے. قطب عالم امکان ہے. علی مولا المومنین ہے، یعصوب الدین ہے. علی نبع عظیم ہے، مبید الشرک والمشرکین ہے، قاتل الناکثین والقاسطین والمارقین ہے، ابو الیتامى والمساکین ہے، باب حکمت رب العالمین ہے، عمود الدین ہے، اول العابدین ہے. علی شبیہ ہارون ہے. علی نفس الرسول ہے، زوج البتول ہے، سیف اللہ المسلول ہے، امیر البررہ ہے، قاتل الفجرہ ہے، قسیم الجنت والنار ہے. اور اگر یہ ایک بات بھی یا قرآن حدیث میں نہ ملے تو ممبر بنانا چھوڑ دوں گا، یقین فرمائیے گا. یہ ایک لقب بھی ان میں سے. علی قطب عالم امکان ہے، مولا المومنین ہے، یعصوب الدین ہے، نبع عظیم ہے، مبید الشرک والمشرکین ہے، قاتل الناکثین والقاسطین والمارقین ہے، ابو الیتامى والمساکین ہے، باب حکمت رب العالمین ہے، عمود الدین ہے، اول العابدین ہے، شبیہ ہارون ہے، نفس الرسول ہے، زوج البتول ہے، سیف اللہ المسلول ہے، امیر البررہ ہے، قاتل الفجرہ ہے، قسیم الجنت والنار ہے، صاحب اللواء ہے، سید العرب ہے، کشاف الکرب ہے، صدیق اکبر ہے، فاروق اعظم ہے. یولی یولی
یہ میں تمہید بنا رہا ہوں، عبد محمد کا ذکر کر کے مصطفیٰ تک پہنچنے کے لیے تمہید بنا رہا ہوں میں. ہے میرے ساتھ؟ تو علی نفس الرسول ہیں، زوج البتول، سیف اللہ المسلول، امیر البررہ، قاتل الفجرہ، قسیم الجنت والنار، صاحب اللواس، سید العرب ہے، کشاف الکرب ہے، صدیق اکبر ہے، فاروق اعظم ہے، علی کرار ہے، غیر فرار ہے، برادر جعفر طیار ہے، حازم الاحزاب ہے، قاسم الاسلاف ہے، معید الاولیاء ہے، مذل الاعداء ہے، اخطب الخطبہ ہے، قدوۃ اہل الکسا ہے، امام الائمۃ والاتقیاء ہے، ابو السید الشہداء ہے، ممیت البدع ہے، محیی السنہ ہے، زرقام ہے، ابو الایتام ہے، ابو السبتین ہے، ابو الحسنین ہے، طالبی ہے، مکی ہے، مدنی ہے، عروۃ الوثقہ ہے، مصباح الدجا ہے، ابن ام المصطفیٰ ہے، ولی اللہ ہے، سر اللہ ہے، عین اللہ ہے، باب و حکمت اللہ ہے، موضع سر اللہ ہے، جنب اللہ ہے، ید اللہ ہے. جملہ مکمل کر لوں، جملہ مکمل کروں. موضع سر اللہ ہے، باب و حکمت اللہ ہے، جنب اللہ ہے، عین اللہ ہے، لسان اللہ ہے، ید اللہ ہے، اور حب علی رحمت اللہ ہے، اور بغض علی لعنت اللہ ہے. یا علی مل کے، یا علی یا علی. اور ان تمام فضائل کے ہوتے ہوئے عبد مصطفیٰ ہے. جس کے عبد کی کیفیت یہ ہے، اس کے آقا کی کیفیت کیا ہے؟ دیکھیں صحیح شیعہ عقیدہ تو یہی ہے، علی کا اس کائنات میں تیسرا نمبر ہے. اب گھبرا تو نہیں کہ میں نے کیا کہا؟ علی سے کائنات میں دو بڑے ہیں، ایک خدا بڑا ہے، ایک مصطفیٰ بڑے ہیں. صحیح عقیدہ تو یہی ہے نا، ایک خدا بڑا ہے، ایک مصطفیٰ بڑے ہیں. علی سے کائنات میں دو بڑے ہیں، لیکن لطف کی بات یہ کہ ان دونوں بڑوں نے یہ کہہ رکھا ہے کہ جنت میں وہ جائے گا جس کے دل میں چھوٹا ہوگا. وہ کہہ دیا میں نے جو کہہ رکھا. یا علی اللہم صلی علی محمد و علی محمد. تو علی سے میرے اہل سنت برادران بھی موجود ہیں، مجھے خطاب سے پہلے ملے وہاں پر. انہوں نے کہا کہ ہم خاص آج ذکر سننے کے لیے آئے ہیں. تو ہم نے کہا کہ آج تو ذکر ہی حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. تو علی سے کائنات میں دو بڑے ہیں، خدا ایک مصطفیٰ. اسی لیے اگر مصطفیٰ کا عرفان چاہیے نا کسی کو، یا اللہ کے قرآن میں دیکھو یا حیدر کے فرمان میں دیکھو. دیکھیں میٹھے مدینے کی گلیوں کی تعریف کر دینے سے وہ نعت کا ایک حصہ ہے، وہ ایک لیول ہے، میں اسے انکار نہیں کر رہا. اور میں ہر ایک نعت خواہ کی قدر کرتا ہوں، ہر ایک عاشق مصطفیٰ کا احترام رکھتا ہوں. لیکن اگر عرفان مصطفیٰ چاہیے، دنیا کا بھی اصول ہے، آپ کسی کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں، اس کی علمی قابلیت، اس کی شخصیت کے بارے میں، تو بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یا استاد سے پوچھو یا شاگرد سے پوچھو. بھئی آپ کے جو استاد ہیں وہ آپ کے بارے میں بتلا سکیں گے، یا اگر کوئی ٹیچر ہے اس کے شاگرد، ان سے پوچھو کہ بھئی آپ کے استاد کیسے تھے. اس پوری کائنات میں اللہ کا مصطفیٰ کا ایک ہی استاد ہے، اس کا نام ہے رب العالمین. اس کے علاوہ کوئی استاد نہیں مصطفیٰ کا. یہ اسی لیے مسلمانوں کو اشتباہ ہو گیا، انہوں نے لفظ امی سے نعوذ باللہ یہ سمجھ لیا والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اب میں آپ کو مثال دے دوں تاکہ بچے بھی سمجھ جائیں. نعوذ باللہ لوگ کہنے لگے امی، یعنی نعوذ باللہ جاہل ان پڑھ، نعوذ باللہ. اس کی مثال پتہ کیسی ہے؟ اب میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں، جناب ارشد جعفری صاحب نے ایک اہتمام فرمایا، بہرحال ایک وسیلہ بنے آپ کی خدمت میں پہنچا. کوئی ان کے پاس پہنچے کہ ارشد صاحب آپ نے کن کو بلا لیا، ان کو تو کوئی آتا جاتا ہے نہیں. یہ بات ویسے صحیح ہے، میں فقط ایک طفل مکتب ہوں، لیکن ہم نے تو ساری ورجینیا کے جتنے سکولز ہیں، آج کل آن لائن سارا ڈیٹا بھی موجود ہوتا ہے، ہم نے چیک کر لیا، کمیل مہدی صاحب کا کہیں نام بھی نہیں، انہوں نے کہیں پڑھا ہی نہیں. پھر جواب دیں کہ جناب آپ کو غلطی ہوئی ہے کہ کمیل مہدی صاحب ورجینیا میں ہے نہیں، رہتے نہیں ہیں، ان کا تعلق یہاں سے ہے نہیں. آپ جہاں رہتے تھے نا وہاں سے چیک کرتے. پتہ نہیں کتنے مثال. او ہو اللہ اکبر.
یا رسول اللہ، یا علی۔ آپ نے فرش پہ مصطفیٰ کا استاد ڈھونڈنا چاہے، نعوذ باللہ، وہ فرش کے ہیں ہی نہیں، وہ ہیں عرش کے۔ سورہ نساء میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، ہم نے آپ کو وہ سکھلایا۔ اس کا ترجمہ معمولاً یہ کیا جاتا ہے عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ہے۔ ترجمہ کیا ہے؟ ہم نے آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ نہیں، یہ ہے عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَعْلَمُ، جو عربی سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہ عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَعْلَمُ، جو آپ نہیں جانتے تھے سکھلایا۔ عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، یعنی کوئی جو سیکھ ہی نہیں سکتا تھا، جو کبھی کوئی سیکھ نہیں سکتا تھا، ہم نے آپ کو وہ سکھلایا۔ جی، تو آپ مصطفیٰ کا استاد نعوذ باللہ زمین پہ تلاش کر رہے ہیں کہ ان کا تو کوئی پڑھانے والا نہیں تھا۔ میں 4 مصرے کہہ رہا ہوں آپ کی نظر انشاءاللہ۔ اگر امی بمعنی صرف ان پڑھ ہے مسلمانوں، نبی مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں، حضور کی شہادت سے بھی بات جڑ جائے گی۔ اگر امی بمعنی صرف ان پڑھ ہے مسلمانوں، تو اپنی جہالت کو روایت کا بھرم دے دو، تو اپنی جہالت کو روایت کا بھرم دے دو، اور نبی کا دل دکھانے کا گناہ کیوں سر پہ لیتے ہو؟ نبی کا دل دکھانے کا گناہ کیوں سر پہ لیتے ہو؟ وہ لکھ پر جو نہیں سکتا اسے کاغذ قلم دے دو۔ آپ کا کاغذ قلم نہ دینا بتلا رہا ہے کہ وہ لکھ بھی سکتا ہے، پڑھ بھی سکتا ہے۔ ہاں جی جی جی، تو بخاری سے آپ انکار کر نہیں سکتے کہ کس نے یہ نہیں دیا تھا اور کس نے کیا کہا تھا، وہ تو پھر تاریخ کا حصہ ہے اب۔ تو غور فرمائیے گا اب، تو میں عرض کر رہا ہوں مصطفیٰ ایک ہی استاد کائنات میں، اس کا نام ہے خدا، اور صدر اسلام کا ایک ہی لائق شاگرد، اس کا نام ہے مرتضیٰ۔ تو مصطفیٰ کی بات یا استاد سے پوچھو یا شاگرد سے پوچھو۔ استاد کی کتاب کا نام قرآن ہے، شاگرد کی کتاب کا نام نہج البلاغہ ہے۔ تو حضور کا جو عرفان ہے اور ان کا جو مقام ہے، یا قرآن میں تلاش کرو یا حیدر کے فرمان نہج البلاغہ میں تلاش کرو۔ قرآن میں دیکھیے تو لمحہ بلمحہ قرآن ہے قصیدہ خان مصطفیٰ۔ حضور کو بچپن میں دیکھا، ابھی بچپن میں، الم یجد کا یتیمن فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فاغنیٰ۔ آپ یتیم تھے تو میں نے نہیں پالا آپ کو کیا؟ کسی کی یتیمی کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس گویا شان سے ذکر کرے کہ آپ یتیم تھے لیکن میں نے پالا آپ کو۔ اچھا، ساری دنیا جانتی ہے پالا ابو طالب علیہ السلام نے۔ اس سے تو کوئی کافر بھی انکار نہیں کر سکتا۔ کتنی پاکیزہ گود ہے ابو طالب علیہ السلام کی کہ اللہ کہہ رہا ہے میں نے پالا۔ اس گود میں جو پل جائے یا نبی بن جاتا ہے یا امام بن جاتا ہے۔ علم یجد کا یتیمن فآویٰ، آپ یتیم تھے میں نے پالا۔ آوا کا صیغہ یہاں پر، یعنی متکلم وحدہ، میں نے پالا، پرسنلی اللہ کہہ رہا ہے۔ اسی خاطر ابو طالب علیہ السلام سے دشمنی ہے نا، وہ فضیلت کی دشمنی ہے، حسد کی دشمنی ہے۔ اس لیے کہ کافر پالنے کا موقع تو سارے بزرگوں کو ملا تھا۔ پتہ نہیں کون کیا کہہ رہا ہے، میں کیا سن رہا ہوں۔ کافر پالنے کا موقع تو سارے بزرگوں کو ملا تھا، محمد پالنے کا موقع سوائے علی کے باپ کے کسی کو نہیں ملا تھا۔ ابو طالب علیہ السلام، یہ ذکر اس لیے ضروری ہے، محفل مصطفیٰ میں بھی ضروری ہے اور کربلا کے ذکر میں بھی ضروری ہے۔ پوری کربلا کی تاریخ آپ دیکھ لیجیے، حسین ابن علی ابن ابی طالب، عباس ابن علی ابن ابی طالب، زینب بنت علی ابن ابی طالب، ام کلثوم بنت علی ابن ابی طالب، علی اکبر ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب، علی اصغر ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب، قاسم ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب، مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب، طفلان مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب، اون محمد ابن عبداللہ ابن جعفر طیار ابن ابی طالب، سکینہ بنت الحسین ابن علی ابن ابی طالب۔ پوری کربلا پال کر دی ابو طالب علیہ السلام نے۔ آپ کے کیا کہنے منور صاحب، آپ تمام کے جو ابھی بھائی موجود ہیں، سارے ہمارے معززین موجود ہیں، یعنی بچہ بچہ تیرا ہر عمر میں غالب نکلا۔
بچہ بچہ تیرا ہر عمر میں غالب نکلا اور پڑ گیا وقت تو اصغر ابو طالب نکلا. علم یجد کا یتیمن فآوا. آپ یتیم تھے تو میں نے پالا آپ کو. حضور کو تنگ دستی میں دیکھا، فرمایا ووجدک عائلا فاغنا. آپ تنگ دست تھے، میں نے آپ کو غنی بنایا. غنی ہوئے حضرت خدیجہ کے مال سے. اللہ کہہ رہے ہیں میں نے غنی بنایا. بھئی صدر اسلام کے ٹکڑے توڑنے والے اور دولت لے لے کر غنی اور مالدار بن جانے والے کچھ اور تھے. اب میں تو اشارے ہی کر سکتا ہوں یہاں پر. اور پوری امت کو اپنے ٹکڑوں پر پالنے والی، جس کی دولت. حضور کا ذکر تو ایسے ہی ہوگا. ووجدک عائلا فاغنا. آپ تنگ دست سے، میں نے آپ کو غنی بنایا. کتنا پاکیزہ ہے بی بی خدیجہ الکبریٰ کا مال. کتنا پاکیزہ ہے کہ اللہ کہتا ہے میں نے غنی بنایا. اللہ نے ان کے مال کو اپنی طرف نسبت دی ہے. اتنا پاکیزہ ہے بی بی خدیجہ کا مال. تطہیر خدیجہ کے لیے اور کہوں کیا، جس گھر میں رہی اس کے افراد بھی معصوم. یہ میں نے ایک مرتبہ شعر میڈیا پہ پڑھ دیا تھا تو ایک صاحب سامنے بیٹھے ہوئے تو انہیں بڑی تکلیف ہوئی کہ آپ نے معصوم کیسے کہہ دیا. میں نے کیسے کہا کہ تطہیر خدیجہ کے لیے اور کہوں کیا، جس گھر میں رہی اس کے افراد بھی معصوم. اور یہ سارے زمانے میں خدیجہ کا شرف ہے کہ اولاد بھی معصوم ہے، داماد بھی معصوم ہے. اللہم صلی علی. دیکھیں گنجائش تو بہت ہے، بات ہو سکے مجھے کچھ آیتیں پڑھنی. تو حضور مکرم کو سفر میں دیکھا، ووجدک ضالا فہدی. آپ سفر میں تھے، ہم نے آپ کی ہدایت کا اہتمام کیا. ایک لمحہ بلمحہ حضور کے اخلاق کریمانہ کو دیکھا، انک لعلی خلق عظیم. حضور کی رفتار کو دیکھا، وما محمد الا رسول. حضور کی سیرت کو دیکھا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اب تو اتنی ملموس آیتیں کہ مجھے ترجمہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اور حضور کے چہرے روشن کو دیکھا تو فرمایا والشمس وضحاہا. اور حضور کے سیاہ زلفوں کو دیکھا، فرمایا واللیل اذا یغشاہا. اور حضور کی زبان مطہر کو دیکھا، وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. اور حضور کے دست مبارک کو دیکھا تو وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. یہ جو کنکریاں پھینکی ہیں یہ آپ نے نہیں پھینکی. یہ جو آپ کے ہاتھ سے نکلا ہے مصطفیٰ، یہ خدا کے ہاتھ سے نکلا ہے. ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. یہ کنکریاں پھینکی آپ نے لیکن نہیں پھینکی، اس لیے کہ جو آپ نے پھینکی وہ اللہ نے پھینکی. حضور کے سینے مطہر کو دیکھا، فرمایا الم نشرح لک صدرک. اور حضور کی پشت مبارک کو دیکھا، فرمایا ووضعنا عنک وزرک. اور حضور کے بیت کو دیکھا تو فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فی اسمہ. اور حضور کے اہل بیت کو دیکھا تو فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ سبحان اللہ. اللہم صلی علی. جعفر شاہ صاحب تشریف فرمائے. انہوں نے یاد دہانی بھی کروائی تھی اور مجھ پر ویسے بھی فرض ہے کہ میں خود حضور ہی کی سیرت سے آپ سے عرض کر دوں کہ دیکھیں ایک بہت بڑا پروجیکٹ آپ کے سامنے، اس کی تفصیلات بھی. اور ظاہر ہے کتاب میں درہم قدم سخن ہے، جو جتنا اس میں ملا دے اپنا حصہ. تو یقیناً آپ تصور فرمائیے گا کہ اس امام بارگاہ میں جس نے بھی جب کبھی یہ بنا تو جس نے کچھ ایک حصہ بھی اپنا شامل کیا ہوگا، تو جتنی مجلسیں یہاں ہو رہی ہیں، جتنی مرتبہ نعرہ حیدری یہاں لگایا جا رہا ہے، جتنی نمازیں یہاں پر ہو رہی ہیں، جتنی عبادتیں ہو رہی ہیں، ہر ایک کے ثواب میں وہ انسان بھی شریک ہے. کتنے ہی ویسٹ میں ایسے امام بارگاہ ہیں کہ جو 40 سال سے ہیں، 50 سال سے ہیں. پاکستان اور انڈیا میں لکھنؤ کے کتنے امام بارگاہ 4 سال سے موجود ہیں. تو جس نے وہاں کوئی خدمت کر لی تو نسلاً بعد نسلاً اس کا اجر جاری و ساری ہے. اور یہ حضور کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے. حضور کی سیرت سے ایسے ملتا ہے. حضور مکرم گوشت لے کر آئے اور اپنی زوجہ سے کہا اسے تقسیم کر دیجئے گا. تو انہوں نے کچھ تقسیم کیا، کچھ رکھا ہوا تھا. حضور نے پوچھا آپ نے تقسیم کر دیا؟ کہا یا رسول اللہ کچھ دے دیا ہے، کچھ رہ گیا ہے. کیا فقرہ کا حضور مکرم نے کہ یاد رکھو جو دے دیا ہے وہ رہ گیا ہے. نہیں پہنچے آپ تک میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. جو دے دیا ہے وہ در حقیقت رہ گیا ہے. اس لیے کہ قرآن کی آیت ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، لیکن جو تمہارے پاس ہے اگر اللہ کو دے دیا تو جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہ جائے گا. اب اس میں ہر بات ہے.
آپ کی ایک عزت اللہ نے دی ہے، آپ کو ایک مقام دیا ہے، ایک اسٹیٹس دیا ہے، یہ آپ ہی کے ساتھ ہے تو ایک دن بہرحال ختم ہونا ہے. لیکن اگر یہ اللہ کی راہ میں استعمال ہو گیا، آپ کی عزت اور آبرو کی وجہ سے کسی مومن کا کوئی کام ہو جائے، کسی دین کے مسئلے پر اور کسی عقیدے کے معاملے پر آپ کی عزت اور آبرو کام آ جائے، تو یہ عزت اب ہمیشہ باقی رہے گی. جو کچھ ہمارے پاس سے ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس سے باقی رہ جائے گا. اس لیے جس کو جتنی بھی استطاعت توفیق نصیب ہو جائے، اس میں کم یا زیادہ نہ دیکھیے گا، اپنے طور پر جس کو جو توفیق نصیب ہو جائے. کبھی کسی کا $1 بھی ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں کتنوں سے افضل ہو جائے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ $1 پر یہاں پر معاملے کو نمٹا دیں، لیکن اللہ نے جتنا آپ کو جو استطاعت دی ہے اس پر بھرپور طریقے سے. اس لیے کہ دیکھیں یہ خرچہ نہیں ہے، یہ انویسٹمنٹ ہے، یہ نسلوں کے لیے انویسٹمنٹ ہے کہ اگر آپ نے اس کو ایک بہترین طریقے سے بنا دیا تو آنے والی کم سے کم نسلیں 20-25 سال 30 سال 40 سال کے لیے وہ کچھ دے کے جائیں انہیں، تاکہ جب آپ انہیں کچھ دے کے گئے ہیں تو اس سے آگے پھر مزید جب وہ اس منزل پہ پہنچیں گے تو وہ آگے کو اسکول بھی بنائیں گے، کالج بھی بنائیں گے، یونیورسٹی بھی بنائیں گے، لیکن آپ کو پلیٹ فارم تو دے کے جائیے. تو ایک کم سے کم اتنا اہتمام ہر ایک کو کرنا چاہیے کہ اپنی جنریشن کے اعتبار سے ہم کیا دے کے جا رہے ہیں آگے. تو یہ چھوٹی سی گزارش تھی بس. تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا عرفان اللہم صلی علی محمد. ایک خطبہ سنا دوں، بات تمام کر رہا ہوں. یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ حیدر کا فرمان ہے. دیکھیں اب کیا کہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی خاص الخاص کوڈ ورڈز میں بات کی ہے اپنے حبیب سے کچھ باتوں میں. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. آگے آیتیں ہیں، میں سورہ بس 10 آیتوں پہ رک گیا، میں سورہ نجم پہ. ستارے کی قسم جب وہ ٹوٹا، ما ضل صاحبکم وما غوا، آپ نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی گمراہ ہوئے ہیں. آپ کو کہنے والا بہکا ہوا ہے، آپ نہیں بہکے ہوئے. علامہ تعالی جوہری صاحب کی یاد آ گئی. وما ينطق عن الهوى، آپ تو اپنی مرضی سے بات ہی نہیں کرتے. ان هو الا وحی یوحى، آپ تو وہی کہتے ہیں جو اللہ کی وحی کہتی ہے. علمہ شدید القوى، یہ وہی تو آپ کو ایک شدید قوت والے نے تعلیم فرمائی ہے. ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى، جبکہ آپ اعلیٰ ترین افق پہ تھے. ثم دنا فتدلى، تو آپ قریب ہوئے اور جھکے. فكان قاب قوسين او ادنى، تو 2 کمان اور اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، تو اس نے اپنے بندے پر ایک وحی کی، پس جو بھی وحی کی. کیا انداز ہے یہ آیت یہ، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اس نے اپنے بندے پر ایک وحی کی، پس ایک وحی کی. یعنی انسانیت کو قابل بھی نہیں سمجھا کہ یہاں ڈسکلوز کیا جائے، نہیں بتایا. یا الہی یہ ماجرا کیا ہے؟ یعنی فرض کیجئے کہ اب زیارت پہ مومنین تشریف لے گئے، اربعین پہ کوئی مومن واپس آئے، آپ نے ان سے پوچھا کہ جب بتلائیے گا تو صحیح اربعین پہ کیا ہوا. وہ یہ کہیں کہ جناب یہاں سے میں نے ویزا لیا تھا، فلائٹ لی تھی، بورڈنگ ہوئی، میں پلین میں بیٹھا، ایک مقام پر اترا، ٹرانزٹ ہوا، وہاں سے دوسرے پلین میں بیٹھا، نجف ایئرپورٹ پر اترا، وہاں پر ویزا پروسیس ہوا، آگے بڑھا، بس میں بیٹھا، ہوٹل پہنچا، اس کے بعد لباس تبدیل کیے، مولا کے حرم میں پہنچا، وہاں کچھ ہوا. آپ کہیں جناب میں وہیں کے لیے تو پوچھ رہا ہوں کہ کیا ہوا تھا. یہ ساری تفصیل سنانے کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں کچھ ہوا، وہ بتلائیے کیا ہوا. ستارے کی قسم جب وہ ٹوٹا، آپ نہ کبھی نہ بہکے ہیں نہ گمراہ ہوئے ہیں، آپ تو اپنی مرضی سے بات ہی نہیں کرتے، آپ تو وہی کہتے ہیں جو وہی کہتی ہے. ایک شدید قوت والے نے آپ کو تعلیم فرمائی ہے، جب آپ اعلیٰ ترین افق پر تھے، آپ قریب ہوئے، جھکے، 2 کمانے سے کم کا فاصلہ رہ گیا. پھر اس نے اپنے بندے پر وحی کی، بس ایک وحی کی. ہے تو یہی. دیکھیں یا قرآنی آیات اور ان کے مطابق جو اشعار ہوتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ تقریر اسی سے سجی رہے. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اس نے اپنے بندے پر ایک وحی کی، پس جو بھی وحی کی. یہ کیا بات ہے؟ اچھا میں اشارہ دے رہا ہوں اور آپ صاحبان فہم و شعور ہیں، اس اشارے کو سمجھیں گے آپ، مجھے یقین ہے، اور یہ حدیث کی روشنی میں. فرض کیجئے کہ میں پہنچا آپ کی خدمت میں یہاں پر، تو ارشد جعفری صاحب آگے بڑھے، انہوں نے میرے کان میں کچھ کہا. بعض لوگ ہوتے ہیں کیوریس، کسی نے آگے پوچھا مولانا کیا کہہ رہے تھے؟ میں نے کہا جو بھی کہہ رہے تھے، کیونکہ ابھی ڈسکلوز کرنے کا موقع نہیں ہے نا. جو بھی کہہ رہے تھے. میں ممبر پر آیا، گفتگو کرنے لگا، انہوں نے مجھے اشارہ کیا مولانا آپ وہ پہنچا تو دیجیے جو آپ پر پہلے سے نازل ہو چکا تھا.
آپ وہ پہنچا تو دیجیے جو آپ کو پہلے سے کہا جا چکا تھا. ہائے ہائے ہائے. یہ جو نا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى, اس ماں کے اندر ہے پوری وحی. ماں یعنی سم تھنگ. اس نے اپنے بندے پر وحی کی کیا؟ ماں اوحا, پس کچھ وحی. یہ ماں کے اندر چھپی ہوئی ہے. سورہ نجم کی اس ماں میم الف ماں کو ملا دیجئے گا سورہ مائدہ کی ماں سے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. غدیر سمجھ میں آ رہی ہے؟ علی بات تمام ہونے کا وقت آ گیا. دیکھیں اس میں قرآن میں اشارہ موجود ہے. ما انزل الیک من ربک, یہ آج نازل نہیں ہو رہا علی کی ولایت کا اعلان, جو آپ پر پہلے ہی نازل ہو چکا ہے. کبھی غدیر بایت عرض کروں گا, غدیر اعلان ولایت کا نام نہیں, غدیر ایجاد ولایت کا نام نہیں ہے. غدیر اعلان ولایت کا نام ہے. ایجاد پہلے سے, اور یہ وہ وہی ہے نظرت فی ولایت علی بن ابی طالب, امام صادق علیہ السلام کی حدیث بھی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب اسے پہنچایا ہے تو درمیان میں جبریل کو بھی نہیں رکھا. دو ہی چیزیں تو ایسی ہیں جو اللہ نے براہ راست مصطفیٰ کو دی ہیں, یا فاطمہ کا نور براہ راست دیا ہے, یا علی کی ولایت براہ راست دی ہے, معراج پہ بلایا ہے. اور یہ بھی یاد رکھے گا, اللہم صلی علی محمد وآل محمد, یہ بھی یاد رکھے گا معراج ایک دفعہ نہیں ہے. میرے اہل سنت برادران تشریف فرمائے یہاں پر 27 رجب کو معراج کی شب کا جشن منایا جاتا ہے. ہمارے ہاں 27 رجب در حقیقت معراج کا بھی جشن ہے, لیکن عید مبعث ہے جب حضور نے اعلان رسالت فرمایا. کیونکہ معراج حضور کو ایک تھوڑی ہے کہ ایک دفعہ ہم جشن منائیں گے. کتنی معراجیں جانتے ہیں؟ امام نے فرمایا عرج النبی الی السماء 120 مرہ, حضور مکرم کو 120 معراجیں ہوئی. ایک معراج تھوڑی ہے کوئی, 120 معراجیں. ہجرت سے پہلے ایک معراج ہے, اور ہجرت کے بعد مدینہ میں 119 معراجیں. اچھا, ہجرت کے بعد حضور مکرم مدینہ میں رہے 10 سال. 10 سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 120 مہینے. 120 مہینے ہو گئے نا, سال کے 12 مہینے, 10 سال کے 120 میں 120 مہینوں میں 119 معراجیں, یعنی ایوریج پر منتھ ایک معراج ہے. شان مصطفیٰ تو ذرا سمجھیں جی. تو یہ ایک معراج نہیں, تو حضور تو بار بار ان کا تو آنا جانا وہی ہے. ہائے ہائے میں کیا عرض کروں. آپ کسی کے گھر میں جائیں گے نا, کسی اور کے گھر میں, تو چاہے $10 کی چادر بچھی ہوئی ہے, آپ جوتے اتار کے جائیں گے, یا اس کا گھر ہے. آپ اپنے گھر میں جائیں گے, $2000 کا قالین بچھا ہوا ہے, چپل پہن کے چلے جائیں گے. حضور نالین پہن کے پہنچے وہاں یا نہیں پہنچے؟ اپنا گھر. شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اپنے گھر جائیں گے, آپ چپل پہن کے چلے جائیں گے, نالین پہن کے چلے جائیں گے, کوئی بات نہیں. 2000 کا بھی ہے. توصیف محمد کی اور تحریر کہاں تک کہ ناچیز کا ادراک تو پہنچا ہے یہاں تک کہ جبریل کے پر جلنے کا امکان ہے جہاں تک, نالین محمد کی رسائی ہے وہاں تک. مصطفیٰ کی نہیں, نالین مصطفیٰ کی, نالین محمد کی رسائی ہے وہاں تک. اب اس سے جو آگے ہے وہ پردے میں نہا ہے. اب نہیں معلوم کسی کو. اب اس سے جو آگے ہے وہ پردے میں نہا ہے. لہجہ ہے جو حیدر کا تو خالق کی زبان ہے. یہ مصطفیٰ. تمام ہو گئی بات. وہ تو ہے ہی عرش کے. جا کے بحار الانوار جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 28 پر دیکھیے گا مولا علیہ السلام کے اس خطبے کو. مولا علی نے فرمایا, مولا علی سے کسی نے پوچھا آپ بیان فرمائیے حضور کے اوصاف. اب علی یہیں سے شروع کر سکتے جہاں علی نے شروع, اور کوئی شروع نہیں کر سکتا. کیوں؟ پہلا فرقہ کیا کہا, کان اللہ ولا شیء معہ, کہ خدا تھا اور کوئی نہیں تھا. یہاں سے علی نے شروع کی بات. آئیے کوئی لے کر آئیے ایسا جو یہاں سے بات شروع کر سکے مصطفیٰ کے بارے میں. کان اللہ ولا شیء معہ فاول ما خلق اللہ نور حبیبہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ قبل خلق الماء والعرش والکرسی واللوح والقلم والجنة والنار وآدم وحواء ب24 و400 الف عام. مولانا کا خدا تھا اور کوئی نہیں تھا. کہ اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو خلق کیا اس سے پہلے کہ وہ پانی کو خلق کرتا اور لوح کو خلق کرتا اور قلم کو خلق کرتا. قبل خلق الماء والعرش والکرسی واللوح والقلم
والجنت والنار وآدم وحوا، ابھی تو آدم و حوا کا بھی کوئی وجود ہی نہیں تھا، بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ وَأَرْبَعَمِائَةِ أَلْفِ عَامٍ، 4,24,000 سال پہلے. یہ مولا نے اس روایت میں یہ کہا ہے. اب اللہ جاننے اس کی حقیقت کیا ہے. 4,24,000 سال، یہاں 50,000 سال گزرتے ہیں، 50,000 دن گزرتے ہیں، وہاں ایک سال ایک دن ہوتا ہے وہاں کا. کانا مقدار 50,000 سنہ، معذرت یہاں 50,000 سال گزرتے ہیں، وہاں کا ایک دن ہوتا ہے. مولا نے کہا 4,24,000 سال پہلے وہاں کے. اور جب اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو خلق کر دیا، فبقیہ واقفا بین یدی اللہ عز وجل 1,000 عام، تو 1,000 سال تک حضور کا نور اللہ کے سامنے کھڑا رہا. سنتے جائیے گا. یا علی یا علی. 1,000 سال تک حضور کا نور اپنے رب کے سامنے کھڑا رہا. یسبح اللہ و یحمدہ، اور حبیب کا نور اپنے رب کے سامنے تسبیح اور تحمید کرتا رہا. والحق تبارک و تعالی ینظر الیہ، اور اللہ اپنے حبیب کو دیکھتا رہا 1,000 سال تک. ایک فقرہ کہنے لگا ہوں، 1,000 سال تک نبی کا نور عبادت کر رہا ہے، اللہ اپنے حبیب کو دیکھ رہا ہے. یہ کون چشمدید گواہ بن کر سنا رہا ہے؟ یا علی. اللہم صلی علی محمد. شان مصطفیٰ سننی ہے نا، شان مصطفیٰ. 1,000 سال تک حبیب کا نور اپنے رب کے سامنے کھڑا رہا. والحق تبارک و تعالی ینظر الیہ. جو اہل علم ہے ان کے لیے میں نے حوالہ دے دیا، بحر الانوار جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 28، جا کے دیکھیے گا کہ حق تبارک و تعالی اپنے حبیب کے نور کو دیکھتا رہا 1,000 سال تک. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ یا حبیبی، اے میرے حبیب، لولا لما خلقت الافلاق، اگر آپ نہ ہو تو میں کائنات کو خلق ہی نہ کروں گا. انت بشیر و نذیر و سراج منیر، آپ بشیر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں، میرا روشن چمکتا ہوا چراغ بھی ہیں. اچھا، اگر کسی چھوٹے بچے کے ساتھ، مثال دے رہا ہوں خالی، باپ تعریف کرے اس کی تو بچے کا چہرہ کھلتا ہے یا نہیں کھلتا؟ فَتَلَأْلَا نُورُهُ. مصطفیٰ نے بلا فصل اللہ سے اپنی تعریف اور حمد سنی، ان کا نور اور روشن ہوا. فَتَلَأْلَا نُورُهُ وَارْتَفَعَ شُعَاعُهُ، ان کی شعائیں اور بلند ہوئی. فَخَلَقَ اللَّهُ مِن نُورِهِ 12 حجابًا، جیسی وہ شعائیں بلند ہوئی اللہ نے اپنے حبیب کے نور سے 12 حجابوں کو خلق فرمایا. ہائے ہائے، دیکھو یہ علی کے علاوہ کوئی کہہ نہیں سکتا. 12 نور کے حجابوں کو خلق فرمایا. اولها حجاب القدرہ، ثم حجاب العظمہ، ثم حجاب الہیبہ، ثم حجاب النبوہ، ثم حجاب الشفاعہ. اب پورا خطبہ سناؤں گا تو اللہ جانے کتنا وقت لگے گا. پہلا حجاب قدرت تھا، پھر حجاب عظمت ہے، پھر حجاب ہیبت ہے، پھر حجاب نبوت ہے، پھر حجاب رسالت ہے، پھر حجاب شفاعت ہے. اللہ نے اپنے حبیب کے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ساتھ رہیے گا میرے. اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو حکم دیا کہ وہ داخل ہو جائیں حجاب قدرت میں. وہ حجاب قدرت میں داخل ہوئے اور ان کا نور 12,000 سال تک حجاب قدرت میں رہا اور پڑھتا رہا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، جسے اللہ نے سجدے میں ہم پر واجب کیا ہوا ہے. وہ حبیب کا نور عرش پر 12,000 سال تک پڑھتا رہا. پھر حجاب عظمت میں پہنچے، حجاب قدرت میں، حجاب نبوت میں، حجاب رسالت میں. ایک ایک ذکر کرتے رہے 11,000 سال، پھر 10,000 سال، پھر 9,000 سال، پھر 8,000 سال. آخری حجاب شفاعت تھا. اعلان دخل فی حجاب شفاعت، حجاب شفاعت میں داخل ہوئے اور حضور کہتے رہے سبحان ربی العظیم و بحمدہ 1,000 سال تک، جو اللہ نے ہمیں رکوع میں واجب کیا. جب وہ حجاب شفاعت سے نکلے، فخلق اللہ من نورہ 20 بحرا من نور، اللہ نے پھر اپنے حبیب کے نور سے نور کے 20 سمندروں کو خلق فرمایا. فی کل بحر علوم لا یعلمها الا اللہ تعالی، ہر سمندر میں وہ علم تھا کہ جو اللہ کے علاوہ کو جانتا ہی نہیں تھا. تم نبی کو ان پڑھ کہو گے، جاہلوں؟ ہر نور کے سمندر میں وہ علم تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا. پہلا حجاب صبر تھا، دوسرا حجاب شفقت تھا، تیسرا حجاب ہیبت تھا. نور کا سمندر تھا تو صبر کا نور تھا اور صبر کا سمندر تھا، اور یہ سب تفصیلات ہیں اپنے مقام پر. جب نور کے 20 سمندروں سے حضور کا نور گزرا، آخری جملہ آ گیا تقریباً. ابھی آپ سمندر سے نکلتے ہیں باہر تو کیا ہوتا ہے؟
قطرے بہتے ہیں کچھ. فقطرت منہ قطرات. حضور کے نور مطہر سے بھی کچھ قطرے بہنا شروع ہوئے. بہت توجہ چاہتا ہوں. کانا عددها 100,024 قطرۃ. ان قطروں کی تعداد 1,24,000 تھی. فخلق اللہ من کل قطرۃ نبی من الانبیاء. اللہ ہر قطرے سے ایک نبی بناتا گیا. حضور کے قطرے اے اللہ اکبر یا رسول اللہ. ہے تو یہی. دیکھیں میں تسلیم ہونے والوں کو مزید تسلیم کا امکان فراہم کرتا ہوں اور شک کرنے والوں کو مزید حیران و پریشان کرتا ہوں. تب جو جس کیفیت میں ہے وہ سنتا جائے بس. حضور کے ایک قطرے سے ایک نبی بنتا گیا. جو تعجب سے سن رہے ہوں آن لائن کے لیے بھی کہہ رہا ہوں, میں مرتضیٰ کے فضائل نہیں پڑھا, میں مصطفیٰ کے فضائل پڑھ رہا ہوں ابھی. تو آپ ذرا تحمل سے سن لیجئے گا اس کو بھائی. تو ہر قطرے سے اللہ ایک نبی کو بناتا گیا. آپ جائیں کہیں مارکیٹ میں, آپ نے کہیں پسینہ بکتا ہوا دیکھا ہے؟ بے قیمت شے ہے نہیں. جس کے پسینے کی قطرے کی بھیک ہے آدم, نوح, ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ, اس کے خون کی کیفیت کیا ہے؟ یا علی لحموں کا لحمی و دموں کا دمی. یا علی علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا. ہاں تو اللہ نے ہر قطرے سے ایک نبی بنا دیا. فسارت تطول حول نبی. تمام ملائکہ, تمام انبیاء حضور کے نور کا طواف کرنے لگے. کما تطوف الحجاج حول بیت اللہ الحرام. یہ مولا علی نے فرمایا جیسے حجاج بیت اللہ الحرام کا طواف کرتے ہیں ویسے نور مصطفیٰ کا طواف ہو رہا تھا عرش پر. تمام انبیاء طواف کر رہے تھے. آدم و نوح, عیسیٰ و موسیٰ و یعقوب و یوسف, تمام انبیاء. پھر اللہ نے اپنے نبی کے فخلق اللہ من نوری جوہرتن, ایک جوہر کو خلق کیا. فقسمہ الی قسمین, اسے دو حصوں میں تقسیم کیا. فنظر الی قسم الاول بعین الہیبہ, پہلے نور کے حصے کی جانب جو وہاں سے مترشح ہوا تھا ہیبت کی نگاہ کی, تو فسارا مان ازمن, وہ میٹھا پانی بن گیا. ابھی تو پانی بھی نہیں تھا, میٹھا پانی اس وقت بنا. دوسرے حصے پر نگاہ شفقت کی, اس سے کرسی, اس سے عرش بنایا, عرش سے کرسی بنائی, کرسی سے لوح بنایا. عربی میں نے چھوڑ دی, پھر کبھی اور صحیح. اور لوح سے قلم کو بنایا. جب قلم کو بنا لیا اللہ نے, فخلق من نور ہی القلم, جب قلم بن گیا تو اللہ نے قلم سے کہا اکتب توحیدی, لکھو میری توحید کو. اب پتہ نہیں کون سا قلم ہے, دنیا کا قلم ہے, کون سا قلم ہے. اللہ نے کہا میری توحید کو تو ذرا لکھو. فبقی القلم الف عام سکرانا من کلام اللہ تعالیٰ. قلم 1000 سال تک وجد میں رہا کہ اللہ نے براہ راست مجھ سے خطاب کیا. اس کو 1000 سال تک ہوش ہی نہ رہا. فلما افاقہ, جب قلم کو 1000 سال بعد افاقہ ہوا, اللہ نے کہا اکتب توحیدی, لکھو میری توحید کو. کہا ما اکتب پروردگار, میں کیا لکھوں تیری توحید کو, میں تو نہیں لکھنا جانتا, تو بتا کیا لکھوں. قلم کہہ رہا ہے اللہ سے. اللہ نے کہا اکتب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس روایت میں یہ لا الہ الا اللہ لکھو محمد رسول اللہ. اللہ نے اپنی توحید کے ساتھ لکھوایا محمد رسول اللہ. میری توحید بھی پوری نہیں جب تک محمد رسول اللہ نہیں لکھو گے. جب لکھ لیا قلم نے, تو قلم نے کہا کہ من المحمد الذی قرنت اسمہ باسمک, پروردگار یہ کون ہے محمد کہ تو نے اپنی توحید کے ساتھ ان کا نام لکھا ہے. کہ لولا لما خلقتک, اتنا یاد رکھ اگر وہ نہ ہوتا تو تجھے بھی خلق نہ کرتا. وہ بشیر و سراج النذیر, وہ بشیر نذیر ہے, سراج منیر ہے. اس کے بعد قلم فنشق القلم من حلاوت ذکر محمد. ایک پھل میں بہت زیادہ مٹھاس ہو جائے تو پھل پھٹتا ہے نا. قلم شک ہو گیا ذکر حلاوت مصطفیٰ سے, حلاوت مصطفیٰ کے ذکر سے قلم شک ہو گیا. اور قلم نے شک ہوتے ہوئے کہا السلام علیک یا رسول اللہ, یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو. سلام کیا تھا رسول کو, فاجاب اللہ تعالی, اللہ نے جواب دیا. اللہ نے جواب دیا اے میری مخلوق قلم تجھ پر بھی میرا سلام ہو. بس مولا علی نے فرمایا یہ بچہ مسئلہ ایک جانتا ہے, سلام کرنا واجب ہے یا سنت؟ سنت. جواب دینا مولا علی کا, اس لیے قلم نے سلام کیا تھا تو سنت ہو گیا, اللہ نے جواب دیا تھا تو واجب ہو گیا. اس لیے یا علی. اب عزت حیدر کی ختم, ابھی تو میں نے خود بادہ بھی نہیں پڑھا, بس یہاں روک رہا ہوں. اس لیے انیس نے کہا تھا کہ عرش خدا مقام جناب امیر ہے. کہاں فرش پہ تلاش کر رہے ہو؟ عرش خدا مقام جناب امیر ہے, کرسی بھی تحت بام جناب امیر ہے. یہ کرسی کوئی ہماری کرسی تھوڑی ہے, اسٹیل کی لکڑی کی کرسی ہے, تو آیت الکرسی والی کرسی ہے یہ. کرسی اللہ کی مخلوق ہے نا, وہ علی کے فضائل سے, مصطفیٰ کے فضائل نیچے ہے, اوپر تھوڑی ہے. کرسی تو بعد میں خلق ہوئی ہے.
یہ وہ کرسی ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذه سنۃ ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات. یہ والی کرسی بھی تحت بام جناب امیر ہے. اب میں کیا کہوں، وہ کسی اور نے بھی کہا تھا کہ علی کے تلووں سے آگے بھلا میں کیا دیکھوں. تلوہ ہے نا، علی کے تلووں سے آگے بھلا میں کیا دیکھوں. کیوں؟ مجھے تو صرف فلک تک دکھائی دیتا ہے. پتہ نہیں ہے ساتھ آپ میرے، علی کے تلووں سے آگے بھلا میں کیا دیکھوں، مجھے تو صرف فلک تک دکھائی دیتا ہے، اور سوائے نام علی کوئی اور نام یاد نہیں. سوائے نام علی کوئی اور نام یاد نہیں. میں کیا کروں، مجھے اونچا سنائی دیتا ہے. بات تمام ہو گئی آج کی تک. جی تو انیس نے کہا عرش خدا مقام جناب امیر، کرسی بھی تحت بام جناب امیر ہے، آیات حق کلام جناب امیر ہے، مستور نوح نام جناب امیر ہے. تشریح رہی اپنے مقام پر. اس کو جب میں نے پڑھا تو میں نے تھوڑا سا اب دہل کے، آپ نے عرش کہہ دیا، کرسی کہہ دیا، تو میر انیس صاحب کی روح سے میں کہوں کہیں تو اب سنبھال لیں گے نا. علی خالق تو نہیں ہے، علی تو اللہ کی مخلوق ہے. تو کیا یہ بیت میں سنبھالا اور یہاں غالی مقصر وغیرہ سب یہاں پر آ کے مسئلہ حل ہو جائے گا. کہ ایسا کسی کو خلق میں رتبہ ملا نہیں، مخلوق ہے علی. ایسا کسی کو آپ اگر دعا سے نواز دیں گے تو بس آج کی گفتگو وصول ہو جائے گی. ایسا کسی کو خلق میں رتبہ ملا نہیں. ساری خدا کی شان ہے لیکن خدا نہیں. یہ ہے علی. یو علی، یو علی حدت. پھر کبھی سناؤں گا اور انیس سے شاید. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. آج کی گفتگو اس فقرے پہ رہی، مصطفیٰ کی شان یا اللہ کے قرآن میں دیکھو یا حیدر کے فرمان میں دیکھو. یہ ہے شان مصطفیٰ، بیان کرنے کا حق. عزیزوں، حضور نے یہ بھی فرمایا کہ ما اوذی تو مثل ما اوذی نبی، کسی نبی کو ایسے اذیت نہیں دی گئی جیسے مجھے اذیت دی گئی. یہ حضور مکرم کے مصائب ہیں. یہاں علماء نے اس پہ گفتگو کی ہے کہ انبیاء کی تاریخ دیکھیں تو انہیں آرے سے کاٹ دیا گیا، کسی کو شہید کر دیا گیا، کسی کا سر قلم کر دیا گیا. حضرت یحییٰ کے اتنے مصائب ہیں، تو کیوں نبی کہہ رہے ہیں کہ کسی کو اتنی اذیت نہیں دی گئی جتنی مجھے دی گئی. حضور کہنا چاہ رہے ہیں کہ در حقیقت جو میرے آل کے مصائب ہیں نا، وہ میرے مصائب ہیں. حسین کا سر قلم ہوا یعنی اللہ ہوا، یعنی در حقیقت مصطفیٰ کا سر قلم. حسین و منی وانا من حسین. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ علی کی گردن میں رسی باندھ کر مدینہ کی گلیوں میں کھینچا گیا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو. یا رسول اللہ، آج آپ کا تابوت ہے، تو یقیناً جب حسین کے مصائب ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نا ماں فاطمہ زہرا آئی ہیں پرسہ لینے کے لیے. آج میں فقط رشتہ بدل رہا ہوں. آج مصطفیٰ کے مصائب میں بیٹی آئی ہے باپ کا پرسہ لینے کے لیے. شہزادی سکینہ کے مصائب تک مجھے جانا ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے. لیکن فاطمہ سلام اللہ علیہ، ان کی یتیمی میں اور سکینہ کی یتیمی میں بڑی شباہتیں ہیں عزیزوں. حضور کا جب وقت آخر تھا، اب یہ تو کچھ راز کی باتیں ہیں، جب حضرت حجت تشریف لائیں گے تو بات کھلے گی کہ حضور کو کیسے زہر سے شہید کیا گیا اور حضور کی شہادت کیسے واقع ہوئی. یہ تاریخ میں اس کے اشارے موجود ہیں، حضرت حجت آ کے اسے بیان فرمائیں گے. تو عزیزوں، حضور کی آخری کیفیت یہ تھی، یہ جب حضور مکرم کو قلم و کاغذ نہیں دیا نا انہوں نے، شدید ترین علیل تھے حضور، لیکن حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اور حضرت عباس حضور کے چچا ان کے سہارے سے کھڑے ہوئے اور مسجد میں آئے. سہارے سے مسجد میں آئے اور آ کر اپنے اصحاب کو جمع کر کے کہا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی. میں تمہارے درمیان یاد رکھو دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری عترت ہے. یہ کہہ کر اپنے حجرے میں واپس آئے اور آ کر کہا کہ اب میں کسی سے نہیں ملنا چاہتا، بس میری بیٹی میرے پاس رہے. سیدہ سلام اللہ علیہا اپنے بابا کے پاس تھیں. ایک بیٹی وہ بھی ہے جو کربلا میں ہے، تو کہہ رہی نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مختل میں چلی آؤں گی بابا. ایک بیٹی فاطمہ ہے جو اپنے بابا کے پاس ہے.
کہا اے فاطمہ حسن اور حسین کو تو بلانا. حسن حسین نواسوں کو بلایا, اپنے سینے پر رکھا. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسین کو دیکھتے جاتے تھے, بار بار روتے جاتے تھے. ایک روایت میں ملتی ہے کہ حسن کے لبوں کو چومتے تھے, حسین کے گلے کو چومتے تھے. ہائے 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 ہائے. فرمایا حسن کے لبوں سے زہر دیا جائے گا, حسین کے گلے پر خنجر چلے گا. حسن کے لبوں کو چوما, حسین کے گلے کو چوما. اور ایک روایت اس طرح سے بھی ہے کہ حسین کو سر تپا پورا چوما. پھر پوچھا کسی نے یا رسول اللہ اس کیفیت میں کیوں چوم رہے ہیں سر سے پیر تک؟ فرمایا اقبل موضع السیوف, جہاں جہاں تلواریں پڑیں گی نا وہاں وہاں چوم رہا. یہ مصائب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. اس کے بعد روایت میں ملتا ہے کہ پھر اپنی نواسی بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو بلایا جی, اور بلا کر بی بی کو دیکھ کر رونے لگے. 5 برس کی تھی بی بی زینب سلام اللہ علیہ. بی بی کو دیکھ کر روتے نانا اپنی نواسی کو دیکھ کر گریہ فرما رہے ہیں, مسلسل گریہ کیا اور کہا کہ اے زینب تمہیں حسین کے بعد بڑے مصائب درپیش ہیں. کہ نانا میں نے کل رات ایک خواب دیکھا ہے. یہ روایتیں کم بیان ہوتی ہیں حضور مکرم کے مصائب. کہ نانا کل رات میں نے خواب دیکھا, یہ حضور کی وفات سے بالکل پہلے کی بات ہے. کہ نانا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں ایک درخت کے سائے میں ہوں. دفعتاً ایک آندھی چلی اور اس درخت کی ایک شاخ وہ اجڑ گئی. میں دوسری شاخ سے متوسل ہو گئی. اس کے بعد وہ دوسری شاخ بھی آندھی چلی اور ٹوٹ گئی. پھر میں تیسری شاخ سے لپٹ گئی, پھر وہ بھی ٹوٹ گئی. ایک وقت آیا کہ وہ درخت بھی پورا اجڑ گیا. نانا اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ کہ زینب اس وقت تم رسالت کے درخت کے سائے میں ہو, میں دنیا سے چلا جاؤں گا. جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو تمہیں اماں کی پناہ میں آنا ہے. جب اماں دنیا سے چلی جائیں گی تم بابا کی پناہ میں جاؤ گی. ایک وقت یہ آئے گا کہ تم بھائی حسن کے ساتھ رہو گی, اور ایک وقت آئے گا کہ حسین بھی تم سے جدا ہو جائے گا. یہ اس خواب کی تعبیر ہے. یہ حضور کا مکالمہ ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے ساتھ. حضور نے پردہ فرمایا اس دنیا سے, لیکن آپ جانتے کیفیت کیا ہے کہ بار بار دق الباب ہوتا ہے دروازے پر. حضور ابھی کچھ دیر آرام فرما رہے تھے, سیدہ نے آکے بڑھ کے کہا کہ کیسے پڑھوں جملوں کو, میرے بابا ابھی آرام فرما رہے ہیں, تو تھوڑی دیر بعد آ جانا. کچھ دیر بعد پھر دق الباب ہوا کہ میں نے تجھ سے کہا تھا ابھی نہ بعد میں آنا. پھر کچھ دیر بعد دق الباب ہوا, سیدہ سلام علیہ کی چشمان مبارک سے آنسو جاری ہوئے. حضور مکرم نے آنکھیں کھولی, کہا بیٹی ابھی تو میں زندہ ہوں, آپ کے گریے کا سبب کیا ہے؟ کہ بابا بار بار ایک شخص آتا ہے دروازے پر, میں کہتی ہوں میرے بابا ابھی استراحت فرما رہے ہیں, تو کچھ دیر بعد آ جانا. کہا فاطمہ یہ آپ کے در کا احترام ہے فاطمہ کہ ملک الموت بھی بغیر اجازت اندر یہ ملک الموت ہے. اے سیدہ جب تک آپ اجازت نہ دے دیں گی ملک الموت گھر میں داخل نہیں ہوگا. اے بی بی آپ کے در کا احترام تھا, رسول اللہ آپ کے در پہ کھڑے ہو کے سلام کرتے تھے, السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. اسی در پر مسلمان کو جاگ لے کر ایسے آئے, سیدہ در و دیوار کے درمیان آئی, پسلیاں ٹوٹ گئی. بابا روایت میں پڑھیں سیدہ کے در پہ کیا ہوا, واخذت النار فی خشب الباب. سیدہ کے دروازے پر لکڑیاں جمع ہونا شروع ہوئی. وَإِدْخَالِ قُنْفُذْ يَدَهُ, کسی شقی نے ہاتھ آگے بڑھایا. يَرُومُ فَتْحَ الْبَابِ, زور سے دروازے کو دھکا دیا. اگر آپ عربی متن دیکھیں تو یہ زور سے دروازے کو دھکا دیا. وَإِدْخَالِ يَرُومُ فَتْحَ, جب دھکا دے دیا گیا, ایک کیل تھی کہ جو اس دروازے میں تھی. آگے نہ پوچھئے گا بس کیا کیفیت ہے. سیدہ کی صدائی فخذینی فضا, فضا مجھے سنبھال لینا, میرا محسن مار دیا گیا. کہاں ہیں بی بی پر رونے والے سادات کرام تشریف فرما ہے جب اولاد کے سامنے ماں کے مصائب کا بیان ہو. بڑی شباہت ہے فاطمہ کی یتیمی میں اور سکینہ کی یتیمی میں. جب فاطمہ یتیم ہوئی تھی, بابا دنیا سے چلے گئے, کوئی پرسہ دینے کے لیے نہیں آیا, گھر پر آگ لے کر آئے. سکینہ یتیم ہوئی, خیموں کو جلانے کے لیے آئے. بی بی کا دامن چل رہا تھا, بی بی فریاد کر رہی تھی. حمید ابن مسلم کا بیان ہے, میں نے چاہا کہ میں آگ بجھاؤں تو بی بی پیچھے ہٹ گئی. کہا میں آل محمد سے تعلق رکھتی ہوں, کوئی نامحرم میرے جسم کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. کہا نہیں بی بی فقط دامن پکڑ کے آگ بجھاؤں گا. جب آگ بجھا دی تو بی بی نے کہا تو کچھ رحم دل معلوم ہوتا ہے, اب تک تو جو بھی آیا تماچے مارنے والا آیا تھا, کوڑے لگانے والا آیا تھا, ایک مہربانی مجھ پر کرتے کہ مجھے نجف کا بتا دے. کبھی بھی نجف جا کر کیا کرو گی؟ کہ تجھے معلوم نہیں ہے نجف میں میرا دادا کائنات کا مشکل کشا علی مرتضیٰ رہتا ہے. نجف جا کے کہوں گی دادا کوفہ کے یتیموں کو بال دے.
ایک شباہت اور بھی ہے کہ سیدہ کی یتیمی کے بعد سیدہ کو دربار میں بلایا گیا. ہائے ہائے. سکینہ کی یتیمی کے بعد بھی سکینہ کوفہ اور شام کے بازاروں میں گئیں، درباروں میں گئیں. ہائے 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 ہائے. لیکن عزیزوں، بس سکینہ کے پھر وہ مصائب ہیں کہ میں کیا کہوں. دادی کی خدمت میں یعنی بی بی فاطمہ کی خدمت میں پوتی کا پرسہ، میں نے 2 مصرے پڑھے تھے، بس یہیں پہ مرثیہ پڑھ کے تمام کر دیتا ہوں. دیکھو سکینہ سلام علیہ کے مصائب رونے کے لائے ہیں. ہم ایام عذاب اختتام پر ہیں، اللہ جانے پھر کون کب کسے نصیب ہو سکے اگلے برس. نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا. ایک بچی باپ سے کہہ رہی ہے میں رات کو مختل میں چلی آؤں گی بابا. فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر، سینے پہ سلائیں گی تمہیں رات میں مادر. وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر. شہ نے کہا بس ضد نہ کرو صدقے میں تم پر، شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی. اصغر میرے ساتھ آج وہیں سوئیں گے بی بی. وہ کہتی تھی بس دیکھ لیا آپ کا بھی پیار، میں آپ سے نہ بولوں گی اب یا شہ ابرار. اچھا نہ اگر کیجئے جلد آنے کا اقرار، مر جائے گی اس شب میں تڑپ کر یہ دل افگار. کیسی ہیں باتیں دل میرا روتا ہے بابا، گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا. اب شہ کیا جواب دیں؟ شہ نے کہا بس صبر کرو باپ کو جانی، کچھ دیتی ہو عباس کو پیغام زبانی. ملتا ہے تو بیوی کے لیے لاتے ہیں پانی، اودے ہیں لب لال ہے یہ تشنہ دہانی. ملتا ہے تو بیوی کے لیے لاتے ہیں پانی، محبوب الہی کے نواسے ہیں سکینہ، ہم بھی تو کئی روز کے پیاسے ہیں سکینہ. حسین گئے مقتل میں 2 لاشیں ایسے تھے جو خیموں میں نہیں آئے. ایک عباس کا لاشا تھا، ایک حسین کا لاشا. عباس نے کہہ دیا مولا میرا لاشا نہ لے جائیے گا. حسین کا لاشا کوئی لانے والا ہی نہیں بچا تھا. کون لاتا حسین کا لاشا؟ زلزلہ واپس پلٹا، سکینہ باہر نکلی مقتل میں ہے. پوچھا یا جوادو اسوکیا بھی ہم کو تلاشانا. یہ نہیں پوچھا میرے بابا کو تلواریں کتنی بڑی، یہ نہیں پوچھا میرے بابا کا سے کتنے مارے. کہا یہ بتا بابا کو ذبح کیا تو کیا تھوڑا پانی پلایا؟ کیا پانی پلایا تھا یا میرا بابا پیاسا مارا گیا؟ پھر سکینہ گئی کوفہ اور شام کے بازاروں میں. اے ہائے عزیزوں میں کیا عرض کروں. علامہ نقل صاحب نے لکھا ہے ہر شہید کی حد آتش تو معلوم ہے، کون کب تک پیاسا رہا. حسین کب تک پیاسے رہے؟ عصر عاشور پہ شہید ہوئے، عباس ان سے پہلے شہید ہوئے. لیکن کوئی مجھ سے یہ پوچھ لے کہ سکینہ کب تک پیاسی رہی تو نہیں معلوم. اس لیے کہ اگر سکینہ پیاسی نہ ہوتی تو بازار کوفہ میں سوال آپ کیوں کرتے ہیں؟ ایک مومنہ نے دیکھا، میں ماؤں بہنوں کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، ایک بچی ہے جس کے چہرے پر تماچوں کے نشان نظر آ رہے ہیں. رسول اللہ کا تابوت ہے، ان کی آل کے غم کے ساتھ آنکھوں میں آنسو بہ رہے ہوں، یا حسین کہتے ہوئے اس تابوت کو اٹھانا رسول اللہ راضی ہوں گے. یا رسول اللہ مدینہ سے آج تو نجف سے علی آئے ہیں برسہ لینے کے لیے، مصطفیٰ کا برسہ لینے کے لیے. آج فاطمہ مدینہ سے آئی ہیں، حسن آئے ہیں مدینہ سے، حسین کربلا سے. آج ایک ایک امام آئے ہیں، مولا موسی قاسم آئے ہیں، امام رضا خراسان سے آئے ہیں اپنے چند رسول اللہ کا برسہ لینے کے لیے. مومنہ نے دیکھا ایک بچی کے چہرے پر تماچوں کے نشان ہیں، کانوں سے لہو جاری ہے. فوراً گھر میں گئے، کوزہ آپ بھر کے لائی. کہا بی بی یہ پانی پی لو، پانی پینے کے بعد میرے لیے کوئی دعائیں ہیں وہ دعائیں کر لینا. ہائے ہائے، وہ دعائیں بھی وہ تھی جو سکینہ کے دل پر زخم کی طرح لگ رہی تھی. سکینہ مشکل کشا کی پوتی ہے نا، کنی میں پہلے مشکل کشائی کروں گی پھر اگر نصیب ہو گیا تو پانی کا. دیکھو پہلی دعا تو یہ ہے کہ جیسے تم یتیم ہوئی ہو نا، اللہ میرے بچوں کو یتیم نہ کرے. جیسے تم اسیر ہوئی ہو اللہ میرے بچوں کو اسیر نہ کرے. سکینہ نے ننھے ہاتھ بلند کر دیے. پروردگار تجھے سکینہ کی یتیمی کا واسطہ، یہ جو میرے ماتمی حضرات ہیں میں ان کے لیے ہائے سکینہ کہہ کر اپنے سینے پہ ماتم کرنا. جیسے میں اسیر ہوئی ہوں پروردگار تو اس کے بچوں کو اسیر نہ کرنا. کہ ایک دعا اور ہے، اسی لیے تو روایت سنائی تھی کہ ایک دعا اور ہے، خدا دعا کرو خدا مجھے ایک بار مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے. بی بی زینب نے دشمنوں کے شہر میں اپنے شہر کا نام سنا. کہ بی بی مدینے جا کر تم کیا کرو گی؟ کہا آپ کو خبر نہیں ہے مدینہ میں رسول کا نواسہ حسین رہتا ہے وہاں پر، اور مدینہ میں حسین کی بہن زینب بھی رہتی ہے. میں بی بی کی خدمت میں جاؤں گی. کہا اچھا یہ بتا اپنی شہزادی کو دیکھے گی تو پہچان لے گی تو؟ کہا کیسی بات کرتی ہو، میں نے تو اتنے سال بی بی کی زیارت کی ہے، میں کیسے نہ پہچانوں گی. اور ایک ایسا عجب غضب مصائب کا جملہ ہے کہ اس میں پورے مصائب بازار کوفہ کے ہیں. کہ دیکھو میں تم سے کہہ رہی ہوں یہ بازار اس لائق نہیں ہے کہ میری بیوی کا نام تم لو یہاں پر.
اس خاتون نے کہا بی بی سے، دیکھو میری بی بی کا ذکر یہاں پر نہ کرو، بس یہ بازار، یہ مقام اس قابل نہیں ہے۔ بس اب بی بی سے ضبط نہ ہو سکا، اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، کہا اے ام حبیبہ، تو نے کہا پہچانا، میں تیری شہزادی زینب تیرے شہر میں قیدی بن کر آ گئی۔ اس نے طرف کے کہا بی بی آپ کوفہ کے بازار میں، یہ بتاؤ عباس کہاں ہے بی بی؟ حسین کہاں ہے بی بی؟ کہ دیکھ لو کہ لہذا پر حسین کے سر بولا، میرا اکبر بھی مارا گیا، رسول اللہ کا تابوت آ رہا ہے، اپنے مقام سے کھڑے ہو جاؤ، یا زہرا کہہ کر بی بی فاطمہ کو فرصت دو۔ فاطمہ یتیم ہو گئی۔ آنسو زہرا کی یتیمی پہ بہاؤ لوگو، آنسو زہرا کی یتیمی پہ بہاؤ آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو، ہائے رسول اللہ، ہائے رسول اللہ، آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو، ساری دنیا کو وفاداری، ساری دنیا کو وفاداری سکھاؤ لوگو، آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو۔